وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو معراج کے واقعے کو اسراء اس لیے کہتے ہیں اسراء کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام ایک راتوں میں جو رات تھی مکہ المکرم اپنی جگہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھایا گیا مسجد حرام سے، مکہ المکرمہ سے، مسجد حرام سے جو مکہ المکرمہ واقع ہے ان سے سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا اور مسجد اقصیٰ تک، جس کو ہم لوگ بیت المقدس کہتے ہیں، وہاں تک پہنچایا ایک رات کے ایک حصے میں۔ یوں سمجھو مکہ سے شام تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، تو اس کا نام پڑ گیا اسراء۔ اور پھر بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے جائے، 7ویں آسمان پہ بیت المعمور سدرۃ المنتہا تک، اس کو معراج کہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ معراج کے معنی یہ عروج سے نکلا، چڑھنے کے ہیں، تو آسمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، آپ چڑھے آسمانوں پہ، اس لیے اس کو معراج بھی کہتے ہیں۔ واقعے کی تفصیل کیا ہے ذرا سن۔ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام براق لے کے آئے اور میں چلے، اور اپنے ساتھ سونے کا ایک تشت لایا تھا جو ایمان اور نور سے، حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چھات کیا گیا، اس سے دھویا اور پھر فرمایا بیٹے سواری کیوں، براق پہ بیٹھ۔ براق کے بارے میں ہے کہ اس کی رفتار اتنی تیز، جہاں براق کی نظر پڑتی نا، جہاں وہاں تک وہ قدم اٹھاتا تھا، جہاں اس کی نظر پڑتی، اتنا لمبا قدم۔ اور رات کے ایک حصے میں ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ گیا تھا، بیت المقدس۔ وہاں انبیاء کرام علیہ التسلیمات موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کرائی، آپ آگے ہوئے، سب کو نماز پڑھائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم فضیلت، یہ ایک فضیلت بہت۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کے آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا، تمام انبیاء کرام علیہ التسلیمات مقتدی بنے، یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک آدم علیہ السلام جو ان کے والد محترم ہیں وہ بھی نہیں پہنچ پاتے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں وہ بھی نہیں پہنچ پاتے، آپ علیہ السلام تو آپ علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر براق پیش کیا گیا اور اس پر آپ نے سواری فرمائی، اور رات کے ایک ہی حصے میں اوپر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں آسمان تک پہنچے، اور ہر آسمان میں نبی سے ملاقات۔ تفاصیل کتابوں میں ہے، وقت کی کمی۔ اوپر جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جہاں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ فارغ ہوتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں، جب وہ فارغ ہوتے ہیں اور آتے ہیں، فرشتوں کی تعداد بے تحاشا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس نے ایک دفعہ اس بیت المعمور میں عبادت کی، قیامت کی صبح تک ان کو موقع نہیں ملے گا دوبارہ عبادت کرنے کا۔ قیامت تو بہت دور ہے ابھی، اللہ کے فرشتے اتنے زیادہ، اور عبادت کے اوپر لگے، عبادت عبادت عبادت۔ اس کی زیارت کرائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سدرۃ المنتہا پہنچائے گئے، وہاں درخت ہے جس کو ہم لوگ سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، سدرہ بیر کو کہتے ہیں۔ کتابوں میں ہے کہ اس کے ایک پتا ہاتھی کے کان کے برابر ہے، اور اس کے ایک دانہ مٹکے کے دانے کے برابر، مٹکے کے برابر۔ اور اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی۔ اصل بات یہ ہے، اللہ سے ملاقات۔ اور یاد رکھیے، معراج کی رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو ملاقات کی، یہ روحانی نہیں، جسمانی ملاقات تھی، براہ راست، خواب میں نہیں کہ آپ خواب دیکھ رہے تھے، خواب میں آپ بیت المقدس پہنچے، پھر پہلے آسمان، دوسرے بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا، نہیں، جاگے میں، بیداری میں، جسمانی طور پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے فرمایا. بعض مستشرقین کہتے ہیں، بعض مستشرقین کہ نہیں یہ تو خواب کی بات ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ سب کچھ پہ قادر ہے. کہ نہیں قادر؟ اصحاب کہف کو اللہ نے 309 سال تک سلایا. جب اٹھے دوسری بادشاہت تھی، دوسری دنیا تھی، زندہ تھے. اللہ ان کو کروٹ بدلواتے تھے، کروٹ. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. عزیر علیہ السلام کو رب نے جنگل میں 100 سال تک سلایا. اللہ کو کیا مشکل ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت واقعات ہے. جسمانی ملاقات، آپ بالکل سامنے تھے اور سفر فرمائے بیداری میں. اور بالمشافہ، اس میں علماء کو تھوڑا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں بیچ میں پردہ حائل تھا، پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا. باتیں ہو رہی تھی پر اللہ کو نہیں دیکھا. اور دلیل بہت پیش کرتے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر بلایا اور باتیں کہ فرمائی یہ کتاب لے لو، تورات لے لو. آپ نے کتاب لے لی، اللہ باتیں فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ جب باتیں کر رہے ہو تو جلوہ بھی دکھائیے نا. جب باتیں میرے ساتھ براہ راست کر رہے ہو، بیچ میں جبریل واسطہ بھی نہیں، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، آپ میری سن رہے. میرے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. حضرت نے اصرار فرمایا میرے اللہ محبوب تو محبوب ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کیا تمام پیغمبروں کے اللہ سے بڑی محبت. کہہ رہے انسان کی اگر کس سے محبت ہو، کوئی بھی استاذ ہو، بڑا ہو، اور اس کی باتیں سنے اس کو اور زندہ وہ دیکھے نا تو کس قدر تڑپے گا. وہ کہے گا مجھے معشوق مل جائے، محبوب مل جائے، میں دیکھوں، زیارت میں کر لوں. باتوں سے انسان کو تسلی نہیں جب تک نہ دیکھے. اور یہ محبت قرآن سے ثابت ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ. عجیب ہوا گیا قرآن شریف. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام آپ کے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اللہ کو پتہ یہ لاٹھی ہے، لیکن باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے محبت. تو حضرت نے فرمایا ہی آسایا، میرے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میری لاٹھی ہے. بات ختم، جواب ختم، لاٹھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات لمبی کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، محبوب سے باتیں ہو رہی نا، تو لاٹھی کے اوصاف بیان کرنے شروع کیے. حالانکہ سوال تک کیا ہے، جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے کہ میں سے کیا کیا کرتا ہوں. حالانکہ نہیں پوچھا گیا، لیکن محبت ہوتی ہے. فرمایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مارب اخری. میرے اللہ یہ لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، اس کے سہارے پہ چلتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں اس کے سہارے سے. اور واحش بہا علی غنمی، اور اس سے میں پتھے جاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے. پتھے جاڑتا ہوں، یوں مارتا ہوں پتے نیچے گرتے. ولی فیہا مارب اخری، اور بھی بہت سارے فائدے اس لاٹھی میں. سوال تک کیا ہے، جواب کیا میں سے یہ کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے یہ محبت کا اظہار ہے. کس کا اظہار ہے؟ محبت کا اظہار ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ میرے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے. حضرت نے اصرار فرمایا نہیں جی بھائی دکھاؤ. اللہ تو اللہ ہے قربان، کتنا خیال رکھتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں نا، قسم سے عجیب موضوع ہے. کافروں کی بھی اللہ لاج رکھتا ہے. کافر نے ہاتھ اٹھائے، خدا نے اس کی درخواست قبول کی. یہ شیطان کو جب اللہ نے راندے درگاہ کیے نا کہ جا تو کافر ہو گیا، نکل جا یہاں سے، مرتد ہو گیا، قیامت تک کوئی ہدایت تیری قسمت میں نہیں، 100 دفعہ توبہ کر لو ہدایت نہیں ہے. شیطان نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار مجھے قیامت تک زندگی چاہیے. اللہ نے فرمایا دے دی زندگی. آج لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارے نہیں سنتے. شیطان کی سن سکتے، تمہاری نہیں. ایسی خیر نہیں ہوگی اس میں تمہاری. وہ اتنے رحیم کریم ہیں، بے تحاشا رحیم ہے کہ وہ تو کافروں کی بھی سنتا ہے. تو یا موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنی اللہ نے.
اللہ نے دعا نہیں فرمایا کہ مت کرو یہ سوال، انہوں نے فرمایا اللہ دیکھنا چاہتے، تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ میرے موسیٰ ایک کام کرے، میں اس پہاڑ کے جو کوئی طور پہاڑ ہے اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، تجلی۔ اگر آپ نے اس تجلی کو کنٹرول کر لیا، برداشت کر لیا، آپ میں تحمل کا مادہ موجود ہو، آپ نے برداشت کر لیا تو مجھے بھی آپ دیکھ لو گے، اگر اس تجلی کو برداشت نہیں کیا تو مجھے بھی دیکھ نہ سکو گے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھی زمین پہ گر پڑے، زمین پہ، اور فرمایا میرا اللہ واقعی میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو علماء فرماتے ہیں، بعض علماء، کہ کوئی دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں یہ بات بھی عرض کروں میرے بھائیوں، قیامت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ کو، کیا خیال ہے؟ تیاری کر لو ابھی سے، کیا منظر ہوگا نا، اللہ سامنے ہوں گے اپنی شان کے مطابق، میں آپ دیکھ رہے، یہ آنکھیں آج نہیں دیکھ سکتی، قیامت میں یہ آنکھیں تیز ہوگی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے آج کے دن ہم تمہاری آنکھوں کو تیز کریں گے، تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، اعمال خبیثہ، اعمال صحیحہ نظر آئیں گے، میں تم کو نظر آؤں گا، سب کچھ نظر آئے، آج نہیں۔ تو ابھی سے تیاری کرو کہ اللہ کو دیکھنے، اور ان کے اپنی شان ہے، کیا شان ہمیں کوئی پتہ نہیں، کیا شان ہوگی اللہ کو، اللہ کو ہمیں نہیں معلوم۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست بغیر پردے کے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اکثر صوفیہ یہ فرماتے ہیں، ہمارے مولانا امیر بجلی گر رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے صوفی گزرے، وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھ، اور یہ عقل کے بھی خلاف کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے بلایا گیا، زمین سے عرش پہ، صرف باتیں ہوئی، باتیں تو زمین پر بھی ہو سکتی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں ہوئی، پھر اوپر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ آپ کسی مہمان کو بلائیں پشاور سے، کوئٹہ سے، آپ کمرے میں اس کو بیٹھک میں آپ رکھیں، ملاقات نہ کرے، وہ تو ناراض ہو گیا، یار مجھے کوئٹہ سے بلایا گیا، پشاور سے، ملاقات نہیں کر رہا، ناراض ہوتے لوگ۔ پیغمبر علیہ السلام کو زمین سے، دنیا سے بلایا گیا، اوپر ساتویں آسمان، پھر بھی ملاقات نہیں، فرماتے ملاقات ہو، اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہو۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ہے جو کسی نبی کو آج تک حاصل نہیں ہوئی، کسی انسان کو نہیں۔ اتنے عظیم پیغمبر ہمیں دیا گیا ہے اور آج ہم اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے، قدر نہیں کر رہے۔ قدر کرنی چاہیے، اتنے عظیم پیغمبر، میرے آپ کے خوش نصیب، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کیے جا سکتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھیجے اور آپ کو اللہ پیدا کر سکتے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کسی اور پہ، لیکن میرے آپ پر اللہ نے فضل کیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہی بنایا، اس پہ شکر ادا کر۔ شکر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ ہم عمل کریں۔ میرے بھائی، آپ کہیں گے کہ واقعی معراج کا مقصد کیا ہے؟ اول بات تو یہ سمجھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ تھا، سب سے بڑا معجزہ، آپ کی رسالت کے اوپر سب سے بڑا معجزہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ مقاصد بیان کرنے تھے، ان میں سب سے بڑا مقصد کہ اللہ نے آپ کو کچھ نشانیاں دکھانی تھی۔ قرآن سنو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو لے کر گیا اپنے بندے کو رات لے کے گئے، رات کے قصے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام مکہ المکرمہ میں جو واقع ہے، مسجد اقصی جو شام میں رات لے کر گیا۔
اچھا، اور کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی کے آس پاس برکتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کیا برکتیں ہیں؟ کہ وہ انبیاء کی عبادت کی جائے، تقریباً ہر نبی نے عبادت کی، ہر نبی تقریباً آئے بیت المقدس میں، آپ علیہ السلام بھی پھر آ گئے، اور یہ وہی اترنے کی جگہ ہے، یہاں اکثر پیغمبروں پہ وہی نازل ہوئی۔ فرمایا بارکنا حولہ، کس لیے لے کر گئے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم پیغمبر علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی رؤیت السما ہے، آسمان دیکھنا۔ زندگی میں فوت نہیں ہوئے، فوت نہیں ہوئے، دنیا سے نہیں گئے، زندہ ہے، اور زندگی میں ہوتے ہوئے آسمانوں کو دیکھنا، بیت المعمور کو دیکھنا، اسی طرح سدرۃ المنتہا کی زیارت کرنا اور اللہ کی زیارت کرنا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والے اور دیکھنے والے۔ تو ایک مقصد نشانیاں، ایک مقصد۔ دوسرا مقصد علماء فرماتے ہیں آپ کی عظمت کو اور آپ کی رفعت کو بیان کرنا ہے، کہ کوئی نبی نے آج تک اس طرح اللہ سے ملاقات نہیں کی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بڑی بات ہے نا، آپ کے مقام کو، آپ کی شان کو ظاہر کرنے کی۔ اور تیسرا مقصد جو اصل مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس واقعہ میں اور اس سفر میں، اس زیارت میں تحفہ نماز پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ نماز کا تحفہ پیش کیا۔